اس مسئلے پہ صحابہ کا اجماع ہوا، سارے صحابہ اس پر متفق ہوئے۔ کس بات پہ؟ اجماع کس بات پہ ہوا ہے کہ جو آدمی ہمارے آقا کے بعد نبوت کا مدعی ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اسے نبی تسلیم کرتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ کافر۔ صحابہ کا اس پر کیا ہوا؟ اجماع۔ میں اس علمی گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد 3 مسئلے کھڑے ہوئے۔ 3۔ اسامہ کا لشکر روانہ کرنا تھا، 1۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کر دیا؟ انکار۔ کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں، 2۔ تیسرا، مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، ان کا کلا کما۔ یہ 3 محاذ تھے۔ یہ جو پہلے 2 محاذ ہیں نا، اسامہ کا لشکر بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں اختلافی نوٹ آیا۔ یہ بات میں بڑی کہنے لگا ہوں آپ کو، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ان دونوں میں اختلافی نوٹ، اور اختلافی نوٹ معمولی آدمی کا نہیں آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اختلافی نوٹ دیے۔ کیا؟ ان کا مطمع نظر یہ تھا 3 محاذ یکدم کھولنے کی ضرورت نہیں، اس طرح ہم کمزور ہو جائیں گے۔ پہلے مدعیان نبوت کا کلا کما کر لیں، ان سے فارغ ہوں گے تو ان سے بھی نپٹ لیں گے۔ منکرین زکوٰۃ کی بات آئی نا، یہاں بھی اختلافی نوٹ آئے۔ اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے، اختلافی نوٹ آئے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے نا، تو پہلے مدعیان نبوت سے نپٹ لیں، پھر ان سے 2 ہاتھ کر لیں گے۔ یہ کچھ صحابہ کا خیال۔ حضرت عمر نے ان کا نمائندہ بن کے اظہار کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بڑے نرم دل ہیں۔ حضرت عمر تو بڑے جری آدمی ہیں نا، بڑا جلال ہے طبیعت میں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا حضرت ابوبکر سے، تو حضرت ابوبکر نے کہا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے زبردست بنے پھرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو کہ مجھے یہ رائے دیتے ہو کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی نہ کروں۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے آقا کے دور میں زکوٰۃ کی مد میں 1 رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ کہہ کے حضرت ابوبکر دروازے کی طرف بھاگ کھڑے، تم آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، ابو بکر اکیلا جہاد کرے۔ کہا دین میں کمی واقع ہو وَأَنَا حَيٌّ، اور میں زندہ ہوں، میری زندگی میں دین میں کمی واقع ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، ان دونوں معاملات میں اختلافی نوٹ آیا، لیکن مدعیان نبوت کے خلاف کارروائی کرنے میں کسی صحابی کا اختلافی نوٹ نہیں، کسی نے نہیں کہا ٹھہر جاؤ، ابھی ابھی نبی پاک کا انتقال ہوا ہے، کوئی سنبھل، کسی نے نہیں کہا۔ سب سے پہلا اجماع ہوا صحابہ کا، مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا۔ کیوں جی؟ جب مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی ہوں، نبی پاک کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ پتہ ہے آپ کو؟ نبی پاک کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
ایک نبی پاک کو اس نے خط بھی لکھا، اس خط میں اس نے لکھا تھا یہ خط مسیلمہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے جو اللہ کا رسول ہے، محمد کی طرف جو اللہ کا رسول ہے۔ اس کے نیچے اس نے مضمون لکھا، میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا میں نبی ہوں، یہ چنگی گل نہیں، ادھی دنیا دے تسی نبی ہو تے ادھی دنیا دا میں نبی۔ یہ اس نے خط لکھا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا، میرے آقا نے اس خط کا جواب دیا، شروع میں ہی میرے آقا نے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ نے فرمایا یہ خط لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، مسیلمہ کی طرف لکھا جا رہا ہے جو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آپ نے اس کو خط لکھا کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم نبوت کا سلسلہ میری ذات پہ کیا ہو گیا، ختم ہو۔ تو جب مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے مسیلمہ کو یہ کہا ہوگا مناظرہ کر لے بھی، یہ مباحثہ کر لے بھی، یہ ٹیبل ٹاک کریے، تو دلیلاں دے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلیلیں دیں گے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور ٹیبل ٹاک کریں، مناظرہ کریں۔ نہیں، اس پر غور کرو، اس بات پر خدا کے لیے کتنا سخت رد عمل ہے صحابہ کا۔ ٹیبل ٹاک نہیں، مباحثہ نہیں، مناظرہ نہیں، بحث و تمیز نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جھوٹے مدعیان نبوت کا فیصلہ مناظروں سے نہیں ہوگا، ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ لشکر کشی کی یا نہیں کی؟ بولتے کیوں نہیں کی لشکر کشی؟ میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا، تم سن کے حیران ہو جاؤ گے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک، طائف، میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا، تقریباً 350 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 250، 350۔ اور یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ لڑی گئی نا، اس میں 1200 صحابہ شہید۔ کتنے؟ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اس جنگ میں۔ تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کو نبی مانیں گے وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہے۔ کتنی دلیلیں میں نے دے دی، قرآن سے ایک، حدیث سے، صحابہ کا اجماع۔ اب چوتھے نمبر پہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا قول رحمت اللہ، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ امام اعظم نے فرمایا کہ کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور آگے سننے والا کہتا ہے تو نبی ہے، اس دی کوئی دلیل، کوئی معجزہ دکھا، کوئی نشانی، تیری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ اس نے آقا کی ختم نبوت میں شک کیوں؟ اس نے اس سے دلیل مانگی کیوں؟ اس نے اس سے نشانی مانگی کیوں؟ اس سے معجزہ مانگا کیوں؟ اس کا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ نبوت اور وحی کا دروازہ میرے نبی پر کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جبریل نے وحی لے کر کسی نئے آدمی کو نبوت سے سرفراز نہیں کرنا، اس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے، پھر اس پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو۔